السلام علیکم، میں ہوں امیر عباس۔ آج کا دن اسلام کی جس عظیم ہستی سے منسوب ہے، اس ہستی کے بارے میں امریکہ کے 19ویں صدی کے عظیم ترین اور معروف ترین مصنف اور مورخ، جس کو دی فرسٹ امریکن مین آف لیٹرز بھی کہا جاتا ہے، واشنگٹن ارون نے اس ہستی کے بارے میں کہا تھا کہ ہی possessed 3 qualities the most prized by the Arabs۔ اس ہستی میں 3 ایسی خوبیاں تھیں جو اہل عرب میں بہت قیمتی تصور کی جاتی تھیں۔ پہلی خوبی کریج، یعنی یہ انتہائی باحوصلہ اور بہادر ہستی ہے۔ دوسرا ایلوکینس، یعنی اس کی فصاحت و بلاغت کا کوئی دوسرا ثانی نہیں تھا۔ اور تیسری خوبی میونیفیسنس، اس کی سخاوت اور فیاضی۔ 1964 میں لندن میں ایک کتاب شائع ہوئی، ہسٹری آف عربس۔ اس کتاب میں اسی ہستی کو کچھ ان الفاظ میں یاد کیا گیا: ویلینٹ ان بیٹل، یعنی یہ میدان جنگ کا شجاع اور بہادر ہے۔ وائز ان کاؤنسل، اگر یہ کسی کو مشورہ دے گا تو اس سے زیادہ کوئی پر حکمت مشورہ دے نہیں سکتا۔ ایلوکینٹ ان سپیچ، اگر خطابت کرے گا تو کمال فصاحت و بلاغت سے کرے گا۔ ٹرو ٹو ہز فرینڈس، اگر کسی کو دوست رکھے گا تو اس کے ساتھ مخلص اور سچا دوست ہوگا۔ میگنینمس ٹو ہز فوز، دوست تو دوست رہا، اگر کسی سے دشمنی بھی رکھے گا تو اس کے ساتھ رحم دلی کے ساتھ پیش آئے گا۔ ہی بیکیم بوتھ دی پیراگون آف مسلم نوبلٹی اینڈ شیولری، یعنی یہ مسلمانوں کی نجابت و شرافت اور ان کی بہادری کا سرخیل تھا۔ اینڈ سولومن آف عرب ٹریڈیشنز، اور یہ عرب روایات کا سلیمان تھا۔ آج یوم علی، حضرت علی علیہ السلام کا یوم شہادت۔ میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے معروف معتبر مذہبی اسکالر، انتہائی قابل احترام انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ جزاک اللہ خیرا، لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ امیر بھائی، آپ کو ہماری اکیڈمی میں اور آپ کی جی ٹی وی کی پوری ٹیم کو ویلکم ہے۔ اللہ کا نام لے کے شروع کریں۔ بہت شکریہ جی۔ بہت ساری باتیں کرنی ہیں آپ سے۔ اگر ہم آغاز کریں، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار میں اور مشرکین میں دعوت اسلام دی تو سارا مکہ ان کے خلاف کھڑا ہو گیا، دشمن بن گیا۔ تو وہاں ایک ہستی تھی جس نے سب سے پہلے بڑھ کر کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، اور وہ یہ علی تھے۔ بے شک، کوئی شک نہیں۔ تو یہ ساتھ ان کا سب سے پہلے بڑھ کر آگے آنا، اور پھر مکی زندگی میں جو مشکلات تھیں ان مشکلات میں آپ کا ساتھ کھڑے رہنا، وہاں سے ذرا اگر آغاز کریں۔ امیر بھائی، سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام اسلامک ہسٹری کی سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹیز میں سے ایک ہیں، جنہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ اور آپ کی فضیلت کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ سب سے پہلے جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرتے ہیں وہ سیدنا علی ہے۔ ویسے تو آپ کی جو زوجہ محترمہ ہے سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا، سب سے پہلے تو نبی الاسلام نے آ کے ان سے ذکر کے بعد ذکر کیا، تو انہوں نے اس دعوت حق کو قبول کیا، لہٰذا اس اعتبار سے تو وہ فرسٹ پرسنالٹی ہیں۔ لیکن وہ عورتوں کے جینڈر کے پوائنٹ آف ویو سے ہے۔ اگر آپ دوسری طرف مردوں کی طرف جائیں تو سیدنا علی پہلی شخصیت ہے۔ ویسے ہمارے عموماً پبلک کے اندر مشہور ہے کہ بچوں میں سیدنا علی، غلاموں میں سیدنا زید، اور بڑوں میں سیدنا ابوبکر، لیکن ان کی آپس کی بھی ایک زمانی ترتیب ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں، سیرت ابن اسحاق کے اندر اور باقی دلائل النبوہ باقی کتابوں کے اندر رپورٹ ہوئی ہے کہ ان کی آپس کی بھی ایک زمانی ترتیب ہے۔ اس میں زمانی ترتیب میں پہلے نمبر پہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے، ان کے بعد سیدنا زید ابن حارثہ ہیں جو نبی الاسلام کے لیے پالک تھے، واحد صحابی جن کا نام بھی قرآن میں مینشن ہوا، اور تیسرے نمبر پہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے شخص ہیں جو اسلام لے کر آئے۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ پہلا شخص جو ایمان لے کر آیا، اسلام لے کر آیا، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب ہے۔ لیکن اس وقت ان کی عمر آلموسٹ 8 سال تھی۔ انہوں نے کفر پہ کوئی بھی اپنی زندگی کا حصہ نہیں گزارا، اس کی وجہ ہے کہ چھوٹی عمر، معصوم، پھر نبی الاسلام کی وہ پرورش میں
اللہ تعالیٰ نے دنیا میں یہ بدلہ دلوا دیا کہ جس طرح حضرت ابو طالب نے پرورش کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، تو یہ احسان دنیا میں اس اعتبار سے اتروایا گیا کہ سیدنا علی کی پرورش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی، اور اس پہ ترا یہ کہ اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیا خاتون جنت کا سلام اللہ علیہ۔ تو حضرت علی اس زمانی ترتیب میں پہلے نمبر کے اوپر ہے، اور سنن نسائی الکبریٰ کے اندر موجود ہے۔ مولا علی کہتے ہیں میں پہلا شخص ہوں جس نے نبی الاسلام کے ساتھ خانہ کعبہ شریف میں نماز پڑھی ہے، پہلا شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس میں ایک حدیث بڑی ایکسٹراڈنری ہے، بڑی رکت انگیز ہے۔ اہل سنت کے ہاں وہ 4 کتابوں میں پائی جاتی ہے، مسند امام احمد میں، المستدرک للحاکم کے اندر، سنن نسائی الکبریٰ کا جو خصائص علی والا چیپٹر ہے اس میں امام نسائی لے کر آئے، سیرت ابن اسحاق کے اندر بھی موجود ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ان دنوں میں تجارت کی غرض سے مکے آیا کرتا تھا، اور حضرت عباس بن عبد المطلب کے ساتھ میری دوستی تھی، تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا خانہ کعبہ شریف کے سین کے پاس، تو میں نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان جو ہے وہ خانہ کعبہ شریف میں انٹر ہوا ہے، اور اس نے قبلہ رخ ہو کر نماز شروع کی ہے، نماز میں قیام کیا، اس کے بعد رکوع اور پھر سجود والا معاملہ۔ اتنے میں ایک چھوٹی سی عمر کا بچہ آ کے ان کے دائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، پھر تھوڑی دیر بعد ایک عورت آتی ہے جو ان کے پیچھے آ کے کھڑی ہو جاتی ہے، پھر یہ تینوں نماز پڑھتے ہیں۔ تو میں نے حضرت عباس سے پوچھا کہ یہ خوبصورت نوجوان کون ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور جو ان کے ساتھ کھڑے ہیں یہ بھی میرا بھتیجا ہے، اس کا نام ہے علی، اور جو پیچھے عورت بعد میں آگے کھڑی ہوئی یہ محمد کی بیوی ختیجہ ہے۔ اس وقت جس دین کے اوپر یہ تینوں ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان قریب رومنز اور پرشینز امپائر بھی گر جائیں گی اور پوری دنیا میں اس دین کا غلبہ ہوگا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ اس وقت کاش میں اگر ایمان لے آتا تو میں چوتھا شخص ہوتا، لیکن پھر وہ جب نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے غلبہ دیا تو وہ ایمان لے کر آئے۔ یہ ایک ڈومیننٹ حدیث ہے یہ بتانے کے لیے کہ شروع کے جو مسلمان نبی الاسلام کے ساتھ ہیں وہ سیدہ ختیجہ اور سیدنا علی ہے۔ پھر شاب ابی طالب کے اندر آپ کو پتہ ہے جو تکلیف، جی 3 سال تقریباً، میں کہتا ہوں جی وہ تکلیف آج کے زمانے میں بھی کوئی امیجن نہیں کر سکتا۔ سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہماری حالت یہ تھی کہ جس طرح بکریوں کو مینگنیاں آتی ہیں نا، یہ ہمارا معاملہ تھا، پتے کھا کر اور کھجور کی چھال ابال کے اس کے پانی کو پینا، یہ ساری تکلیف سے ہمیں گزرنا پڑا۔ پھر چھوٹے بچے کہ ایک تو بیچارے فوت بھی ہو گئے اس بھوک کی وجہ سے، افلاس کی وجہ سے۔ اس وقت بھی نبی الاسلام کے ساتھ جو آپ کے پہرے کے اوپر معمور رہے، آپ کے ساتھ ہر اعتبار سے چلتے رہے، وہ سیدنا علی ابن ابی طالب تھے۔ مکے کے دور میں بھی، اور مدنی دور تو جو ہے وہ چونکہ جنگوں سے عبارت ہے، وہ قربانیوں سے عبارت ہے۔ ایک تو حضرت علی کی شان میں بہت ساری آیات قرآن میں ان کا نزول ہے، پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث میں علیحدہ سے ذکر ہے۔ تو سب سے پہلے اگر قرآن آپ کے سامنے، بلکہ میں چاہوں گا آپ رکھیں، تو بہت ساری آیات ہیں، لیکن اگر ہم آیت تطہیر سے شروع کریں تو اس میں کیا بیان آیت کیا گیا؟ تطہیر جو ہے نا جی، وہ اہل البیت کی شان میں ٹاپ آف لسٹ آیات میں سے ایک ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے نبی کے گھر والو، اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب صاف ستھرا کر دے۔ اچھا، تعویل خاص کے اعتبار سے قرآن کے اسلوب میں تو یہ آیت امہات المومنین کے بارے میں نازل ہوئی ہے، کیونکہ آنری طور پر امہات المومنین بھی اہل البیت میں شامل ہے، کیونکہ نبی الاسلام کی بیوی ہیں۔ ہمارے پبلک میں عموماً یہ مشہور ہے کہ جو سیدنا علی، حسن، حسین اور سیدہ فاطمہ یہ آنری طور پر اہل البیت ہیں، اور اصل اہل البیت بیویاں ہیں، حالانکہ بات بالکل الٹ ہے۔ اصل اہل البیت یہ ہیں، یہ پاک آنری طور پر وہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیویاں جب تک عقد میں رہتی ہیں اس وقت تک اہل البیت ہوتی ہیں، اس سے پہلے بھی نہیں ہوتی، اس کے بعد بھی نہیں ہوتی، لیکن جو خون اور دودھ کے رشتے کے لوگ ہیں وہ ہمیشہ اہل البیت رہتے ہیں۔ اور یہ جو میں انٹرپریٹیشن بیان کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر اوپر ترے 4 احادیث جو غدیر خم کی آئی ہیں، ان کو ہم بعد میں جب اس ٹاپک میں آیا تو میں انشاءاللہ ڈسکس کروں گا۔ اس کے اینڈ پہ زید ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کے اہل البیت میں آپ کی بیویاں تو شامل ہیں، لیکن یہ جو اصلاً اہل البیت ہیں وہ آپ کے دودھ اور خون کے رشتے کے لوگ ہیں۔ تو آیت تطہیر کے حوالے سے یہ کلیریفیکیشن ضروری تھی۔
صحیح مسلم میں حدیث ہے اور اس کی راویہ خود سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا ہے. وہ کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک دن اپنے گھر سے اس حال میں برآمد ہوئے کہ آپ نے ایک کالی چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پہ اونٹ کے جو کجاوے ہیں ان کی شکل یعنی ہنڈیا کی شکل کی نا مختلف ڈیزائننگ بنی ہوئی تھی. اتنے میں سیدنا حسن ابن علی آئے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر کے نیچے ان کو لے لیا. اس کے بعد سیدنا حسین ابن علی اور پھر سیدہ فاطمہ اور پھر سیدنا علی ان کو آپ نے اپنی چادر کے نیچے لے جس کر کو حدیث کسا بھی کہتے ہیں. جی حدیث کے ساتھ چادر والی چادر حدیث. والی. پھر آپ نے آیت تلاوت کی انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. آپ دیکھیں اس حدیث کو روایت سیدہ عائشہ کر رہی ہیں. انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی اس شان کو بیان کرنے میں ورنہ وہ امبیرسمنٹ بھی فیل کر سکتی تھی کہ میں مجھے اس میں نہیں ہوں. ہاں لیکن انہوں نے کہا نہیں جو یہ ہے اللہ وہ تعالیٰ نے ہے. جو شان دی ہے وہ دی ہے, کوئی کنجوسی نہیں تھی. تو وہ انہوں نے بیان کی. یہ آیت مبارکہ آپ نے تلاوت کی اور اسی سے پنجتن پاک کا کنسپٹ آیا. یہ لوگ اکثر کہتے ہیں جی پنجتن پاک عربی میں تو پے ہوتی نہیں, یہ ٹرم کے طور پر ہے. وہ تو ہاکچار یار میں بھی جو چے ہے وہ بھی نہیں عربی میں ہوتی ہے, وہ بھی فارسی میں. یہ ٹرمز ہیں. خلافت راشدہ ہاکچار کہا جاتا ہے یا ادھر پنجتن پاک. یہ دونوں یعنی کیٹیگریز کی جو ہستیاں ہیں یہ سب کے لیے قابل احترام ہے. پر یہ جو آیت تطہیر ہے اسپیسیفکلی سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ کے حوالے سے, اور وہ حضرت علی تو ظاہر ہے ڈومیننٹ پرسنٹ. دو اور آیات ہیں لیکن یہاں میں آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لینا چاہوں گا. وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. دو اور آیات ہیں وہ میں مرزا صاحب کے سامنے رکھوں گا اور اس کے بعد پھر احادیث میں جو حضرت علی آج یوم علی کی مناسبت سے جو ذکر ہمیں ملتا ہے اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد خوش آمدید. یوم علی کا خصوصی پروگرام. انجینئر محمد علی مرزا ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ مرزا صاحب. جزاک اللہ خیر. بریک سے پہلے ہم قرآن پاک میں جو حضرت علی کے شان نزول میں جو آیات ہیں ان میں سے ایک آیت کا میں نے آپ کے سامنے سوال کیا. ایک آیت مباہلہ ہے, جی ہاں. اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ آیت مباہلہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 61 ہے. اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں آتا ہے کہ جب نبی الاسلام کی مبارک دعوت رومن امپائر تک بھی پہنچ گئی, آپ نے خطوط بھی لکھے, تو ان میں جو ڈومیننٹ پرسنالٹی کے طور پر چند ایک ان کے پادری تھے, انہوں نے مدینہ شریف کا سفر اختیار کیا تاکہ نبی الاسلام سے جا کے 1-to-1 ڈسکشن اس ٹاپک کے اوپر کی جائے. اس غرض سے وہ مدینہ شریف آئے. نبی الاسلام نے انہیں پروٹوکول دیا. ظاہر ہے ایک مذہبی پرسنالٹی تھے وہ لوگ. اب ان کو دلائل کی روشنی میں تو یہ پتہ چل گیا کہ یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے, لیکن وہی اندر کی جو ایک بغض, اناد اور ارج ٹو ڈومینیٹ جسے ایڈلر کہتا ہے اپنی سائیکالوجی کے اندر, اس چیز نے انہیں اسے بغیم بینہم کہا گیا قرآن حکیم میں. انہوں نے اس حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اناؤنسمنٹ کروائی نبی الاسلام کے ذریعے کہ آپ ان سے فرمائیں قُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. ان سے کہو کہ آ جاؤ اب فائنلی, جو اس وقت نارمز چلتی تھی کہ اوپن میدان میں ہم اکٹھے ہوتے ہیں, تم بھی آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں, تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں, تم خود آ جاؤ ہم بھی آ جاتے ہیں, تم بھی اپنے بیٹوں کو لے آؤ ہم بھی. پھر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ جو جھوٹا ہے اس پہ اسی وقت اللہ کی لعنت پڑے. جب یہ آیت مباہلہ نازل ہوئی, نبی الاسلام نے تلاوت کی, تو وہ مباہلے کے لیے تیار نہیں ہوئے. لیکن نبی الاسلام اپنی طرف سے نجران کے عیسائی تیار نہیں ہوئے. انہیں پتہ چل گیا کہ اگر یہ لعنت والا معاملہ ہوا تو پھر ہم ایگزسٹ نہیں کریں گے. ظاہر ہے پیغمبر سے ٹکر کا مطلب ہے کہ پھر اللہ کی غیبی مدد آئے گی. بہرحال یہ مباہلے والی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں ہوئی, لیکن اس میں ایک جز سامنے آیا. وہ صحیح مسلم میں موجود ہے کہ نبی الاسلام نے سیدنا علی, حسن, حسین اور سیدہ فاطمہ علیہ السلام اجمعین ان کو اپنی طرف سے پیش کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی. یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے جو یہ بتاتی ہے کہ آیت مباہلہ کے موقع پر نبی الاسلام نے وہی 4 ہستیاں اپنے ساتھ شامل کی. اگرچہ اس وقت اہل بیت, جی اہل بیت, اگرچہ اس وقت نبی الاسلام کی بیویاں بھی موجود تھیں اور اس میں تھا کہ تم بھی اپنی عورتوں کو لے آؤ ہم بھی اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں. صرف عورت حضرت فاطمہ تو نہیں تھی نا, جی اور بھی تھی, وہ بھی تھی. لیکن یہ نبی الاسلام نے ایک آنر دی اور امت کے سامنے رکھا کہ اہل البیت اصلاً کون ہے اور اعزازی طور پر کون ہے. جو اصلاً اہل البیت تھے انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اپنے نفس کے طور پہ
مولا علی کو جی مولا علی دیکھیں صحیح بخاری میں حدیث ہے، نفس علی مجھ رسول سے کے ہے، طور پہ۔ جی علی مجھ سے ہے، میں علی سے میں ہوں۔ علی۔ ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک چیز ایڈ کر دوں، اب چونکہ وہ تھوڑی اس کے ساتھ جڑی ہوئی چیز ہے، اس سے سکپ کرنا بھی ایک علمی خیانت ہوگی۔ یہ جو حدیث ہے نا مباہلے والی، یہ پوری حدیث صحیح مسلم میں 6220 ہے، اور اس میں یہ کس موقع پہ حدیث بیان کی گئی وہ بھی بتانا ضروری ہے آپ کے کیمرے کی وساطت سے۔ اس وقت جو حاکم تھے انہوں نے سعد ابن ابی وقاص کو اس چیز کے اوپر آمادہ کیا کہ آپ حضرت علی کے اوپر سب و شتم کریں۔ ظاہر ہے وہ ایک پولیٹیکل اختلاف چل رہا تھا، یہ بہت بات کی بات آپ بات کر رہے ہیں۔ ہاں جی بات کی بات ظاہر ہے۔ وہ میں چونکہ آپ کی ایک پیمرا کی پالیسی ہے اس کے تحت میں کوڈ ورڈز میں بات کروں گا، حدیث کا نمبر میں نے بتا دیا، لوگ دیکھ لیں گے۔ اچھا ایک ہی دور ہے جس میں سب و شتم جی ہوا۔ صحیح مسلم میں 6229 نمبر حدیث ہے کہ وہ لوگ کیا کہا کرتے تھے، وہ کہتے تھے ابو تراب علی ابن ابی طالب پر، یہ ممبروں پہ بلا کے صحابہ کرام کو یعنی تلوار کے زور کے اوپر مجبور کیا جاتا۔ اور یہاں تک بھی کہا گیا کہ علی نماز بھی پڑھتے تھے جی جی جب شہید ہوئے۔ جی جی پتہ نہیں کیا کچھ منسوب کر دیا۔ بہرحال وہ مسلم شریف کی جو 6220 حدیث ہے نا، اس میں جب وہ حاکم وقت انہیں مجبور کرتے ہیں سعد ابن ابی وقاص کو، جو کہ نبی الاسلام کے رشتے میں ماموں بھی لگتے ہیں اور 10 جنتی اصحاب میں سے ہیں، اور اشرف کے 10 مسلمانوں میں سے بھی ہیں سعد ابن ابی وقاص۔ اور خود مولا علی کا قول ہے کہ میں نے سعد کے لیے خود نبی الاسلام کی مبارک زبان سے سنا، یہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ سعد میرے ماں باپ تجھ پر قربان، تو کفار پر تیر چلا غزوہ بدر اور احد کے موقع پر۔ اب سعد ابن ابی وقاص اتنے بڑے صحابی ہیں، اور جب ان کو حاکم کہہ رہے کہ آپ علی پر سب و شتم کریں، حضرت علی کی شہادت کے بعد کا یہ واقعہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے علی ابن ابی طالب کے بارے میں وہ کچھ رسول اللہ سے سن رکھا ہے کہ اس کے بعد تو میں ایسی کوئی جرت نہیں کروں گا۔ ان فضائل میں سے ایک فضیلت بھی اگر مجھے مل جائے نا تو میرے لیے سرخ اونٹوں سے بڑھ کے ہے۔ اور 3 ڈومیننٹ انہوں نے فضائل بیان کیے۔ انہوں نے کہا سن، پہلی فضیلت خیبر کے موقع پر نبی الاسلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اور ہم پوری رات اس شوق میں سوئے نہیں کہ یہ ہستی کون ہوگی۔ اور صبح نبی الاسلام نے علی ابن ابی طالب کو بلایا، اپنے مبارک ہاتھوں سے زیرہ باندھ کے روانہ کیا، اور فتح ہوئی۔ اور اس موقع پر صحیح مسلم میں اس کے ساتھ ہی اگلی حدیث ہے 6221، حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے پوری زندگی کبھی عمارت کا شوق نہیں ہوا، اس موقع پہ میری بھی خواہش تھی کہ جھنڈا مجھے ملے، لیکن نبی علیہ السلام نے حضرت علی کو یہ فضیلت دی۔ اور شاید جب جھنڈا دے کر بھیجا تو کہا کہ میں مکمل ایمان مکمل کفر کے مقابلے میں بھیجا۔ بالکل، ساتھ یہ نبی الاسلام نے فرمایا اے علی جا کے انہیں دعوت دینا، اگر تیری وجہ سے ایک شخص نے بھی حق قبول کر لیا تو تیرے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ پھر دوسری فضیلت انہوں نے حاکم شام کے سامنے یہ رکھی سعد ابن ابی وقاص نے کہ جب تبوک کا موقع آیا اور نبی الاسلام کی زندگی میں یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ حضرت علی کو آپ ساتھ نہیں لے کے جا رہے تھے، ورنہ ہر موقع پہ حضرت علی ساتھ ہوتے تھے۔ ایک ہجرت کا موقع تھا، وہ بھی ایک ڈیوٹی پہ مامور تھے۔ کسی جنگ میں حضرت علی کبھی پیچھے نہیں ہوئے۔ یہ رومن امپائر کے خلاف فیصلہ کن جنگ ہونے والی تھی، جو رومن امپائر بھاگ گئی، بارڈر پہ پہنچتے ہی ہوئی نہیں، لیکن حضرت علی کو نبی الاسلام نے عورتوں اور بچوں کے اوپر مدینہ شریف میں چھوڑا۔ حضرت علی رو پڑے کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ نہیں ہوں، تو آپ نے فرمایا کیا تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تمہاری میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اچھا، یعنی جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو ہارون علیہ السلام کو چھوڑ کے گئے، میں تبوک میں جا رہا ہوں اور میں آپ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اور اس میں آپ ذرا جملے کے اوپر غور کریں کہ ہارون اور موسیٰ والی نسبت ہے، پیغمبروں والی نسبت ہے، لیکن چونکہ ختم نبوت ہو چکی ہے اس لیے آپ پیغمبر نہیں۔ اور اس میں امپلائیڈ ہے کہ اگر ختم نبوت نہ ہوئی ہوتی تو حضرت علی نبی الاسلام کے بعد پیغمبر ہوتے، تو بہت بڑی آپ بات فرما رہے ہیں۔ اچھا، اور اس میں ختم نبوت کے اوپر بھی پہرا اللہ کے نبی الاسلام نے دے دیا کہ اگر مولا علی نبی نہیں ہے نا اور نہ امتی نبی ہے، جس طرح یہاں ایک کمیونٹی نے کلیم کیا تو پھر کوئی بھی نہیں ہو سکتا، شخص امتی نبی ہے، یار مولا علی سے بڑا کون ہو سکتا ہے جو ہارون اور موسیٰ علی نسبت ہے۔ تو اس میں بولتا ہوں کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے نا تو کوئی بھی امتی نبی نہیں ہو سکتا۔ ختم نبوت پہ پہرا دینے والی یہ حدیث ہے، لہٰذا ختم نبوت کے اوپر جس کسی نے بھی ڈاکہ مارنے کی کوشش کی، خواہ وہ تصوف کے نام کے اوپر بعض لوگوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، بعض لوگوں نے امتی نبی ہونے کا کلیم کر دیے، یہ سب کی سب چیزیں جو ہے نا بڑی خوبصورت دلیل آپ نے یہ ختم نبوت پر بھی آپ نے دلیل ہوگی۔ اچھا، تیسری بات اس میں وہی والی آ گئی کہ سن، حاکم شام کو انہوں نے کہا کہ تیسرا موقع آیا تھا
جب نجران کے کرسچنز آئے تھے تو نبی الاسلام نے ان 4 ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کے گئے، یہ 5 تن پاک، اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ ہے میرے اہل البیت۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، دل باغ باغ ہو گیا آپ کی گفتگو سن کے۔ خیر ذکری اس ہستی کا ہے۔ تیسری آیت ہے آیہ مودت، ایک ہے محبت اور ایک ہے مودت، یہ کیا ہے؟ دیکھیں یہ دونوں الفاظ جو ہیں وہ عربی زبان کے ہیں، اور آپ نے اچھی پروننسیشن کی ہے یہاں ویسے اگر میں تشنگی چھوڑ کے جاؤں گا ویورز کے لیے، جی 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 تو ایک وقفہ شامل کرتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ یوم علی کا خصوصی پروگرام آیہ مودت جو نازل ہوئی اسی ہستی اور اسی خاندان کے بارے میں۔ بریک کے بعد خوش آمدید یوم علی پر خصوصی پروگرام اور نشست ہے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ مرزا صاحب، آیہ مودت جو نازل ہوئی حضرت علی اور اہل بیت کی شان میں، اس کا مفہوم، اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ سورہ عشورہ کے اندر آیت ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ کوئی اجر ہی نہیں مانگتا اس اللہ اکبر۔ اے نبی فرما دیجئے کہ میں اس دعوت و تبلیغ کے بدلے میں جو تمہیں آخرت کا میں تعارف کروا رہا ہوں، اللہ کے حضور جواب دہی کی شناس کروا رہا ہوں، اللہ کا تعارف پیش کر رہا ہوں، اس کے عوض میں تم سے کچھ ڈیمانڈ نہیں کرتا سوائے میرے جو قریبی لوگ ہیں ان کی مودت، یعنی آخری درجے کی محبت اور علم کی بنیاد کے اوپر، عقیدت پلس علم کی بنیاد کے اوپر۔ اچھا، اب اس آیت کے حوالے سے کنٹروورسی پائی جاتی ہے اہل سنت کے ہاں۔ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ عبداللہ ابن عباس کا یہ موقف تھا کہ اس آیت میں بیسیکلی مشرکین عرب سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر تم نبی الاسلام کی دعوت کو قبول نہیں کر رہے ہو تو یہ آپ کے رشتے میں تو اسی قبیلے قریش سے ہے نا، تو اس مودت کے خیال رکھ کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ لیکن بعض تابعین کا یہ موقف ہے، وہ بھی بخاری میں ساتھ ہی رپورٹ ہوا، کہ یہاں پر اہل البیت کے حوالے سے ڈسکشن ہو رہی ہے کہ نبی الاسلام کے اہل البیت کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ محبت کا رشتہ ہونا چاہیے، کیونکہ نبی الاسلام نے تعارف کروایا، وہ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ ساری نعمتیں اس نے تمہیں دی ہیں، اور مجھ سے اس لیے محبت کرو کہ میری نسبت اللہ کے ساتھ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل البیت سے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ اچھا، اس کو سپورٹو بخاری میں ایک قول ہے حضرت ابو بکر صدیق کا، جو اہل سنت کے لیے تو قابل قبول ہوگا، اہل تشیع کے لیے بھی ہونا چاہیے، کہ حضرت ابو بکر صدیق فرمایا کرتے تھے کہ محمد کے قرب کو اہل البیت کے قرب میں تلاش کرو، وہی قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آپ دیکھیں امام بخاری نے بڑی سمجھداری کے ساتھ حضرت ابو بکر کے اس قول کو صحیح بخاری میں حسن و حسین کے چیپٹر میں ڈالا ہے، امہات المومنین کے چیپٹر میں نہیں ڈالا، حالانکہ وہ بھی آنری طور پر اہل البیت ہیں، لیکن انہوں نے امت کو یہ میسج دیا کہ یہاں حضرت ابو بکر جب یہ بات کر رہے ہیں، اس سے مراد نبی الاسلام کے خاندان کے لوگ، اور اس میں بھی ڈومیننٹ اہل البیت سیدنا حسن حسین مولا علی اور سیدہ فاطمہ علیہم السلام اجمعین۔ تو آیت مودت کے حوالے سے جو اہل سنت کے ہاں عموماً تھوڑا اس کو ایک سنی شیعہ، آپ کو پتہ ہے اختلاف کی وجہ سے تھوڑی سی ایکسٹریمزم آ گیا، تھوڑی ناسبیت آ گئی، اس کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا، ورنہ اہل سنت کی کتابیں، صحابہ اکرام کے اقوال جو میں نے پیش کیے، مرفوع حدیث بھی پیش کر دی، اور موقوفاً سیدنا ابو بکر کا قول بھی کہ یہ اہل البیت سے متعلق۔ اور یہیں پہ اگر وہ الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم، ہاں جی، یہ تو جو آیات ہے سورۃ المائدہ میں جہاں دین کی تکمیل کا ذکر آیا، اور پلس وہ کہ اے نبی جو ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے وہ آپ اپنی امت تک پہنچا دیں، اور اگر آپ نے نہیں پہنچایا تو آپ نے کوئی رسالت کام کا نہیں کیا، حق نہیں ادا کیا۔ اس کے حوالے سے اہل سنت کے ہاں دو طرح کی آراء پائی جاتی ہیں۔ ڈومیننٹ تو یہ ہے کہ یہ حجۃ الوداع کے موقع کے اوپر نازل ہوئی، بعض کا موقف ہے کہ غدیر خم کے موقع کے اوپر۔ بہرحال غدیر خم کے موقع کے اوپر جو نبی الاسلام کا فرمان ہے من کنت مولاہ فہذا علی مولا، وہ اپنی جگہ ایک اہمیت کا حامل ہے، اور اس کے پیچھے پھر ایک پوری ہسٹری ہے جو نبی الاسلام کی اور اس کے غیبی خبر ہے۔ اس پر کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے تقریباً۔ غدیر خم کی حدیث جو ہے نا یہ متواتر حدیث ہے، چند اور متفق احادیث علیہ ہیں کہ جی متواتر وہ احادیث ہیں جو اتنی کثرت سے صحابہ نے روایت کی ہوں کہ ان کو آپ ایکویلنٹ ٹو قرآن، جس میں قرآن بھی تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ کوئی غلطی کی گنجائش ہی نہیں،
چند ایک احادیث ہیں جو متواتر ہیں، مثلا یہ حدیث کہ جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے، یہ متواتر حدیث ہے، یعنی کثرت سے صحابہ نے تمام مسالک میں جی کی ہے۔ فقہ۔ اچھا یہ بھی جو حدیث ہے غدیر خم کی حدیث، یہ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 حدیث ہے 6225 سے 6228 تک، کہ نبی الاسلام جب حجۃ الوداع سے واپس آ رہے تھے تو آپ نے خم نامی گاؤں میں پڑاؤ کیا پانی کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اونٹ کے پالان کا ممبر تیار کیا گیا، آپ علیہ السلام نے وہاں کنکلوڈنگ گفتگو کی، آپ کو الفاظ ہی بتا دیں گے، اے لوگوں آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت کو قبول کر لوں، میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، تم اس کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو، جو اللہ کی کتاب کو پکڑے گا وہ ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہوگا۔ پھر زید ابن ارقم کہتے ہیں نبی الاسلام نے دوسری بات فرمائی کہ دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ وارن کیا، لیکن امت بالکل الٹ چلی ہے، نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل البیت کو زندہ چھوڑا، قرآن کو نہیں پکڑا۔ اچھا نبی الاسلام کو چونکہ پروفیسی کے طور پہ یہ بتایا گیا تھا کہ آپ کی امت آپ کے اہل البیت کے ساتھ یہ کرے گی، اور آپ اس جگہ کی سلیکشن دیکھیں، یہ خم نامی جگہ وہ ہے جو مکے سے مدینے آتے ہوئے ایک مقام ہے، گاؤں ہے، دنیا میں کئی گاؤں ہیں جی جو اسے مقبولیت ملی، آج بھی موجود ہے یہ۔ اچھا اور غدیر کہتے ہیں خوشی کو، غدیر یعنی پانی کا جو مقام، اچھا اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ باقی اہل تشیع کے ہاں تو ایک اس میں وہ اگلی چیز بھی پائی جاتی ہے، میں تو اس وقت فضائل کو ڈسکس کر رہا ہوں، مسائل کی طرف سے جا ہی نہیں رہا۔ غدیر خم کے موقع کے اوپر جو نبی الاسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، یہ جگہ کی سلیکشن بڑی امپورٹنٹ ہے، کیونکہ اس جگہ پہ صرف اہل مدینہ اور اہل شام رہ گئے تھے، اور اہل مدینہ کے ساتھ بعد میں جو حکمرانوں نے ظلم کیا، اور وہ کرنے والے کون تھے؟ اہل شام تھے بیسیکلی۔ ہاں جی، واقعہ ہرا ہوا، اور پھر جنگ جمل صفین نہروان والے جو معاملات ہیں وہ الگ سے نبی الاسلام نے اشارتاً تو اسی وقت بتا دیا تھا۔ مسلم شریف میں حدیث یہ اتنی ہے، مسند احمد میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث آگے بھی چلتی ہے سنن نسائی الکبریٰ کے اندر، کہ پھر اسپیسیفکلی نبی الاسلام نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں صحابہ میں بلند کیا اور کہا من کنت مولاه فهذا علی مولا۔ اچھا اس سے پہلے نبی الاسلام نے قرآن کی آیت پڑھی، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں، اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ تم میرا یہ حق تسلیم کرتے ہو، تو پھر جس چیز کے اوپر میرا یہ حق ہے نا، تو من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا مولا میں اس کا مولا، جس کا میں مولا ہوں۔ جی یہ مولا آقا کے معنوں میں بھی ہے، مودت کے معنوں میں بھی ہے کہ آپ نے ایکسٹریم لیول کی یعنی محبت رکھنی ہے، بلکہ مسند احمد میں ایک روایت اس کے ساتھ یہ بھی موجود ہے کہ سیدنا عمر نے کہا حضرت علی سے کہ آپ کو مبارک ہو، آپ تو پوری امت کے مولا بن گئے، اس حوالے سے کہ آقا، اور اس حوالے سے بھی کہ امت کے لیے لازمی ہے کہ جس طرح نبی الاسلام کے ساتھ انہوں نے محبت اور عقیدت رکھنی ہے، آل البیت کے ساتھ بھی رکھنی ہے، ظاہر نبی الاسلام کی نسبت کی وجہ سے محمد اور آل محمد۔ دیکھیں اہل تشیع کا اور اہل سنت کا جو اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اہل تشیع کا جو یہ مقدمہ ہے وہ حضرت علی کے گرد نہیں گھومتا، وہ محمد اور آل محمد کے گرد ہے۔ حضرت علی کی جو رسپیکٹ ہے وہ رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے ہے، اور کوئی بھی ایسا اہل تشیع میں سے نہیں ہے جو اس وقت ایگزسٹنگ ہے جو ایک ڈومیننٹ اثنا عشری ہیں کہ وہ یہ نعوذ باللہ کہیں کہ حضرت علی کا کوئی مرتبہ رسول اللہ سے بڑھ کے، وہ تو کہتے ہیں رسول اللہ کی وجہ سے ان کو یہ سب کچھ ملا، سیدہ فاطمہ کی نسبت کی وجہ سے۔ میں ساتھ ساتھ اپنی آڈینس کے لیے کلیئر اس لیے کر رہا ہوں چونکہ میں ایک سنی پلیٹ فارم پہ ہوں، وہ جو ایک بڑی دراڑ ہے۔ ویسے تو میں فرقہ واریت میں بلیو نہیں رکھتا، میں تو اہل تشیع کے پیچھے بھی نماز پڑھتا ہوں اور ان کی مساجد میں بھی چلا جاتا ہوں، مجھے تو کوئی آر نہیں ہے، میں تو دونوں کو مسلمان سمجھتا ہوں الحمدللہ۔ لیکن میں یہ کلیئر کر رہا ہوں اس حوالے سے کہ تھوڑی جو کہیں پہ اگر کوئی دماغ میں کوئی شیطان وسوسہ دلا دینا تو وہ بیچ میں سے نکل جائے۔ چونکہ آپ بار بار مسند احمد کا ذکر کر رہے ہیں، تو امام احمد بن حنبل نے حضرت علی کے بارے میں کچھ کہا، اور اب قرآن کے بعد جو احادیث میں ذکر ملتا ہے اس کی طرف آنا چاہیں گے۔ ایک بریک شامل کرتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔
یوم علی کے آج خصوصی پروگرام کا یہ دوسرا حصہ آپ ملاحظہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ موجود ہیں مذہبی اسکالر، انتہائی قابل احترام شخصیت، نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں جہاں اردو بولنے والے لوگ آباد ہیں ان کو سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. حضرت علی کا آج یوم شہادت، یوم علی، ان کی زندگی کے مختلف ادوار اور ان کی زندگی کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جو تعلق اور رشتہ تھا، اس کے مختلف ادوار ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں. بریک سے پہلے مسند احمد بن حنبل کا ذکر ہوا تو میں اسی سے سوال کرنا چاہوں گا مرزا صاحب آپ سے کہ امام احمد بن حنبل نے یہ کہا کہ جتنی احادیث حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئیں کسی اور صحابی کی شان میں نازل نہیں. بالکل یہ صحیح سند کے ساتھ المستدرک للحاکم میں قول موجود ہے. حضرت علی کے فضائل کے کانٹیکسٹ میں امام حاکم لے کے آئے کہ احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ ہم تک ذخیرے احادیث میں جتنی احادیث پہنچی ہیں کسی اور صحابی کی شان میں اتنی احادیث نہیں ہیں جو حضرت علی کی شان میں رپورٹ ہوئی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آپ اگر اہل سنت کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں جو فضائل صحابہ سے متعلق ہیں وہ بھی، یا مین سٹریم کی جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں بھی جو حضرت علی کے فضائل رپورٹ ہوئے ہیں وہ اتنے ڈومیننٹ ہیں، نہ صرف تعداد میں زیادہ ہیں بلکہ وہ خود بہت ڈومیننٹ ہیں. مثلا صحیح مسلم میں امام مسلم اسے ایمان والے چیپٹر میں حدیث کو لے کے ہیں 240 نمبر حدیث کہ مولا علی کہتے ہیں کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے دانے کو پھاڑ کر کھیتیوں کو اگایا، اناج کو پیدا کیا اور تمام مخلوقات کو پیدا کیا، نبی امی نے مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ اے علی صرف مومن ہی تجھ سے محبت کرے گا اور صرف منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا. اب یہ اتنی ڈومیننٹ حدیث ہے کہ حضرت علی کی محبت ایمان کا لٹمس ٹیسٹ بالکل. تو سیدنا علی رضی اگر اللہ پرکھنا تعالیٰ ہو آپ نے تو جی حضرت علی کی محبت، اور صحابہ کرام میں یہ چیز تھی، حضرت علی کی محبت اور بغض کی بنیاد کے اوپر لوگ جج کر لیا کرتے تھے کہ کون اہل ایمان میں سے ہے اور کون ہے کہ جن کے ہاں ابھی اس حوالے سے کمزوری پائی جاتی ہے. یہ حدیث بڑی ڈومیننٹ ہے. باقی اس پلانٹ ارتھ پہ ہمارے نزدیک تو سب سے ڈومیننٹ حدیث جو حضرت علی کی شان میں ہے وہ وہی حدیث ہے جو بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے کہ علی کی میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں. یہ حدیث ختم نبوت کے اوپر بھی پہرا دے رہی ہے. یہ حدیث آپ کو یہ بھی بتا رہی ہے کہ اگرچہ حضرت علی نبی نہیں تھے لیکن حضرت موسیٰ کے ساتھ سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی جو آپ کے حواری تھے یا آپ کے ساتھی تھے وہ حضرت ہارون تھے پیغمبر. اس لیول کی اگر کوئی پرسنالٹی نبی الاسلام کے ساتھ تھی تو وہ حضرت علی کی ذات تھی. اور اگر یہ سلسلہ نبوت جاری رہتا تو حضرت علی بھی نبی ہوتے. اور اس میں نے یہ عرض کیا ہے بارہا آپ کی ویڈیو میں بھی، اس سے پہلے بھی کئی ایک ویڈیوز کے اندر، کہ اگر مولا علی امتی نبی نہیں ہے نا تو کوئی شخص یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ میں امتی نبی ہوں، کیونکہ حضرت علی کی جو قربانیاں ہیں وہ نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں ڈومیننٹ ہمیں ہر موقع کے اوپر نظر آتی ہیں. کوئی شخص نہ ان کے زمانے میں نہ آج یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میری قربانیاں دین کے لیے جو ہے مولا علی علیہ السلام سے زیادہ ہیں. پھر تیسری حدیث وہ بھی بخاری مسلم دونوں کے اندر ہے کہ خیبر کے موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کل میں اس شخص کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں کہ ہم پوری رات سوئے نہیں اس شوق کے اندر کہ یہ شخص کون ہوگا. اور صبح کے وقت نبی علیہ السلام نے مولا علی کو بلایا، انہیں آشوب چشم تھا، مبارک لعاب دہن ڈالا اور اپنے مبارک ہاتھوں سے زرہ باندھی اور رخصت کیا، دعائیں دی، اور دیکھیں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے فتح دی. خیبر شکن بالکل. اور یہ ایک ڈومیننٹ چیز، مرہب کو قتل کیا. اس کے بعد مسلمانوں کا گراف پھر اوپر ہی گیا جی. یہ ایک بڑا ڈیسائسو جنگ تھی. اور اسی کی کورالری کے طور پہ بعد میں جتنی فتوحات ہوئی ہیں نا اس میں ڈومیننٹ جو فتح تھی وہ یہ والی تھی، غزوہ خیبر کی. کیونکہ جب یہودیوں کے قبائل جن کے پاس سارا ساز و سامان بھی لڑائی کا سب کچھ موجود تھا، قلعوں کے اندر بند تھے، جب وہ زیر ہوئے پھر مشرکین عرب کے اوپر مزید مسلمانوں کی دھاک بیٹھ گئی. تو یہ ڈومیننٹ احادیث ہیں. ویسے تو احادیث بہت زیادہ ہیں. جامع ترمذی میں ایک بڑی رکت انگیز حدیث ہے، نبی علیہ السلام کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ لایا گیا. اس حدیث کے 30 سے زیادہ طرق موجود ہیں حدیث کی کتابوں میں. تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ میرے پاس تو نے وہ بندہ بھیجنا ہے جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے بڑھ کر محبوب ہے کہ میں اس کے ساتھ بیٹھ کے یہ بھنا ہوا پرندہ کھاؤں گا. تو حضرت علی آ گئے.
صحیح. یہ اسے حدیث طائر کہا جاتا ہے، پرندے والی حدیث. یہ حضرت علی کے لیے ڈومیننٹ ہے. پھر سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کا قول المستدرک للحاکم میں موجود ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ نبی الاسلام کو سب سے بڑھ کر محبوب کون تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام کو سب سے بڑھ کر محبوب سیدہ فاطمہ تھی سلام اللہ علیہا. وہ تو بزا تو منی. ہاں جی. جگر کا ٹکڑا. پوچھنے والے نے پوچھا کہ مردوں میں، تو انہوں نے کہا ان کے شوہر علی ابن ابی طالب، جو کثرت کے ساتھ راتوں کو عبادت کرنے والے اور کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے والے اور کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے تھے. یہ سیدہ عائشہ گواہی دے رہی ہیں. اور میں آپ کے کیمرے کی وساطت سے ایک بڑی اسٹانشنگ حدیث صحیح مسلم کی بیان کروں. سیدہ عائشہ کئی صحابہ اور تابعین کی استاد ہے، کیونکہ نبی الاسلام کی آئلی زندگی انہوں نے ٹرانسفر کی ہے. ایک تابعی آگے پردے میں ان سے پوچھتا ہے کہ بتائیں کہ یہ جو موزوں پر مسح کیا جاتا ہے اس کی مدت کیا ہے، کہ ایک دفعہ وضو کر کے اگر موزے پہن لیے جائیں تو کتنی نمازوں تک مسح کیا جا سکتا ہے، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ تم علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، ان کا زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزرا ہے. یعنی بیوی یہ کہہ رہی ہے سند وہ ہے، ان کے پاس جاؤ، وہ تمہیں بتائیں گے. پھر مولا علی کے پاس جب وہ تابعی آئے تو انہوں نے کہا کہ نبی الاسلام نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات کی مدت مقرر فرمائی. اس میں ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک وقتی طور پر سیدنا علی کے دور خلافت میں تھوڑی بہت اختلافات آئے اور پھر وہ معاملات وہ جو جنگیں بھی. اچھا میں اس طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر ہم اس گفتگو کو مکی زندگی سے مدنی زندگی میں لے کر داخل ہوں تو مدنی زندگی جس رات سے شروع ہوتی ہے، اگر ہم علی کی شجاعت کی بات کریں تو ہمیں ذوالفقار نظر آتی ہے. اگر ہم علی کی فصاحت و بلاغت کی بات کریں تو ہمیں نہج البلاغہ نظر آتی ہے. اگر ہم علی کی جانثاری کی بات کریں تو ہمیں شب ہجرت نظر آتی ہے. تو وہاں سے جو مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے آپ کو حضور کے بستر پر لٹا دیتے ہیں اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ خطرہ موجود ہے. وہاں سے اگر گفتگو کو آگے ہجرت کی رات اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے روانہ ہوئے. لیکن چونکہ نبی الاسلام کی جو ایک خوبی تھی صادق اور امین ہونے کی، اس زمانے میں بینک تو نہیں ہوا کرتے تھے، تو امانتیں ان لوگوں کے پاس رکھوائی جاتی تھی جو اس کے اہل ہوتے تھے کہ وہ واپس بھی کر دیں اور پھر اس کی اہلیت بھی رکھتے ہوں اس کی حفاظت کی. تو نبی الاسلام کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھی، مکے کے لوگوں کی. تو نبی الاسلام نے اپنے مبارک بستر کے اوپر حضرت علی کو چھوڑا. اور یہ ایک سمجھ لیں ایک تختہ دار والی بات تھی، کیونکہ نبی الاسلام کے اوپر مرڈر اٹیمپٹس پہلے بھی ہو چکی تھیں اور اب تو یہ مخبری ہوئی تھی، اس کے بعد یہ چانسز تھے. سیدنا علی کو یہ یقین تھا کہ نبی الاسلام نے میری ڈیوٹی لگائی ہے تو یہ کام میں پورا کروں گا. پورے کانفیڈنس کے ساتھ وہ اس بستر پہ لیٹ گئے اور انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی. نبی الاسلام کے جانے کے بعد انہوں نے امانتیں واپس کی. جہاں کہیں بھی اس قسم کا موقع آیا جہاں پہ نبی الاسلام کو اپنی ذات کے حوالے سے کوئی چیز سامنے رکھنی پڑی ہے، ہمیشہ ان مواقع کے اوپر آپ کو حضرت علی آگے نظر آئیں گے. یہ موقع دیکھ لیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جب سورہ توبہ کی آیات نازل ہوئی، حالانکہ امیر حج حضرت ابوبکر بنا کے آ چکے تھے 9 ہجری کے اندر، نبی الاسلام نے 10 ہجری کا کرنا تھا حج، تو آپ نے فتح مکہ سے اگلے سال حضرت ابوبکر کو امیر حج بنا کے بھیجا اور پیچھے سے آیات نازل ہوئیں. وہ آیات بھجوائی بھی جا سکتی تھی، لیکن حضرت علی کو نبی الاسلام نے کہا کہ آپ نے میرے بہاف کے اوپر جا کے منا کے میدان کے اندر یوم النحر والے دن 10 ذوالحجہ کو یہ آیات پڑھنی ہے کہ آج کے بعد کوئی بھی مشرک حرم کی سرزمین میں داخل نہیں ہوگا، بت پرست، وہ یہاں سے چلا جائے. اور دوسرا کوئی بھی ننگے ہو کر طواف کعبہ نہیں کرے گا. اس زمانے میں یہ چل رہا تھا کہ بڑا افضل ایک طواف لوگ کہتے تھے کہ یہ ہے. یہ 2 چیزوں کے اوپر پابندی. پھر سورہ توبہ کی آیات تلاوت کی گئیں کہ 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو اسلام قبول کرو، ادروائز عذاب استیصال آئے گا پیغمبروں کے انکار کے اوپر، جس طرح اللہ کی طرف سے عذاب آتا تھا اینڈ پہ. اب تمہارے اوپر وہ عذاب آئے گا کہ تمہیں قتل کیا جائے گا. اور اگر زندگی کی امان چاہتے ہو تو پھر عرب کی سرزمین کو اللہ نے اپنے ساتھ خالص کر لیا. اس کے پیچھے پورا وہ 23 سال کا صبر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. الٹیمیٹلی یہ ڈیسیژن کیا گیا اور یہ حضرت علی نے وہاں آیات خود جا کے تلاوت کی نبی الاسلام کے بہاف کے اوپر. تو آپ دیکھیں جہاں جہاں کوئی ایسا موقع آتا تھا، پھر تبوک کے موقع پہ بھی نبی الاسلام نے عورتوں اور بچوں کے اوپر چھوڑا. ڈومیننٹ جہاں بھی ایسے مواقع جہاں نبی الاسلام کی شخصیت کی انوالومنٹ ہوتی تھی، وہاں حضرت علی کو نبی الاسلام بھیجا کرتے تھے اپنی طرف سے.
اب جن جنگوں کا آپ پہلے حوالہ، جنگ جمل، جنگ صفین، تاریخ میں ان جنگوں کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ دیکھیں تاریخ میں تو جو کچھ آیا احادیث کی کتابوں میں پوری اسناد کے ساتھ آ چکا ہے۔ سیدنا علی ابن ابی طالب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اسلام کے لیے، سب سے ڈومیننٹ پرسنالٹی پوری اسلامک ہسٹری میں، جنگی فتوحات کے پوائنٹ آف ویو سے، نبی الاسلام کے لیے قربانیاں کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے، یہ ساری کی ساری جو شروع کی جنگیں ہیں، جس طرح اگر میں کرکٹ کی لینگویج میں بات کروں تو فائنل تک، یعنی فائنل تو ہوا ہمارا جنگ قادسیہ اور یرموک رومنز اور پرشینز کے خلاف، فائنل تک اگر مین آف دا میچ کوئی ہے نا فائنل تک پہنچانے میں، وہ سیدنا علی ہے۔ بدر کے اندر 24 کے قریب سردار حضرت علی کے ہاتھوں قتل ہوئے، لا فتح الا علی، جی، لا سیف الا ذوالفقار۔ اس کے بعد خندق کے موقع کے اوپر ابن عبد الود جس کے مقابلے کے لیے کوئی نہیں آتا تھا، حضرت علی نے ایک وار میں اس کا کام تمام کیا۔ پھر خیبر کے موقع کے اوپر مرہب کو قتل کیا، جس کے مقابلے کی کوئی سکت نہیں رکھتا تھا۔ ہر موقع پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو ڈومیننٹ نظر آئے ہیں۔ تو ظاہر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ اسلام کے لیے کنٹریبیوشن تھی، تو مقابلے پر جو شیطان جس نے حضرت علی کی شخصیت کو ملائن کرنا تھا تو وہ بھی سرگرم تھا، اور وہ اس نے اپنا ایک پھونک مار دی اور مسلمانوں کے اندر اس طرح کی پھوٹ پھر پھیلی، تفرقہ اور تفاوت جی ڈالا۔ دیکھیں اس سے بڑی کیا بات تھی کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق، یہ صحیح مسلم کی حدیث۔ اور پھر نبی الاسلام نے حضرت علی کو یہ بات بتا دی، حضرت علی نے خود بھی یہ رپورٹ کی، فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں ہے، المستدرک للحاکم میں، مسند امام احمد میں، مشکات میں، کہ علی تیری وجہ سے 2 فرقے جہنم میں جائیں گے اور 2 گمراہ ہوں گے، ایک تیری محبت میں غلوف کر کے، ایک تیری دشمنی میں۔ یعنی حضرت علی ایک مقام سے گرا کے، جی، ایک مقام حضرت علی اس کی وجہ نہیں بنیں گے، یعنی وہ حضرت علی کو مس یوز کریں گے۔ اس میں یہ بھی الفاظ ہیں کہ تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی سی ہے۔ عیسیٰ ابن مریم وجیہن فی الدنیا والآخرہ، یہودی جو ہیں ان کا انکار کر کے گمراہ ہوئے، اور کرسچنز جو ہیں وہ ان کی شان میں غلوف کر کے گمراہ ہوئے۔ تو نبی الاسلام نے پہلے بتا دیا تھا۔ حیران کن بات ہے کہ حضرت علی کے دور خلافت کے اندر جو جنگیں ہوئی ہیں ان کی پروفیسیز بھی نبی الاسلام نے پہلے ہی فرما دی تھی، احادیث کی کتابوں میں۔ یہ تاریخ والا معاملہ نہیں، تاریخ میں تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ کسی تاریخ لکھنے والے کا کوئی اپنا شغف تھا، احادیث کی کتابوں میں، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، اور مسند احمد کے اندر المستدرک للحاکم میں پورے چیپٹرز ہیں جنگ جمل، صفین، نہروان سے متعلق، المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ 3 جنگوں کا پس منظر۔ اگر اجازت دے تو یہاں قطع کلامی کی معذرت، اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں لیکن ایک بریک کے بعد، تاکہ بیچ میں تسلسل برقرار رہے، کیونکہ یہ بہت اہم تاریخی واقعہ جس کا مرزا صاحب ذکر کر رہے ہیں، جنگ جمل، جنگ صفین، وہ جو دور تھا وہ کافی مسلمانوں کے لیے بڑا ٹرموائل اور کیوٹک دور گزرا ہے۔ کیا وجہ تھی؟ بریک کے بعد۔ بریک کے بعد خوش آمدید یوم علی کی خصوصی نشست انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ۔ مرزا صاحب، بریک سے پہلے جنگ جمل اور جنگ صفین جو بہرحال ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری تاریخ کا، اس کا آپ ذکر کر رہے تھے۔ ہاں جی، دیکھیں مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے المستدرک للحاکم کے اندر بھی، کہ نبی الاسلام اپنی ایک زوجہ محترمہ کے گھر سے نکلے اور تھوڑی دور جا کے آپ کی جوتی ٹوٹ گئی، تو نبی الاسلام نے اپنی مبارک جوتی اتار کے حضرت علی کو دی کہ آپ اسے گانٹھیں، اور پھر نبی الاسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ تھوڑی دور جا کے ایک درخت کے نیچے آپ نے پڑاؤ کیا، انتظار کیا کہ وہ جوتی گانٹھی جائے تو پھر آگے چلتے ہیں۔ وہاں نبی الاسلام نے حضرت علی کی غیر موجودگی میں اپنے اصحاب سے فرمایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے قریش کی طرف مبعوث کیا اور اس دعوت حق کو پھیلایا، ایز اے لاسٹ ریزارٹ مجھے اپنے قبیلے کے لوگوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑی اس قرآن کی تفسیر کی خاطر، تعویل کی خاطر، لیکن تم میں ایک شخص ایسا بھی ہے جسے مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی اس قرآن کی تفسیر اور تعویل کی خاطر۔ اب یہ بڑی ڈومیننٹ بات تھی۔ حضرت ابوبکر وہاں موجود تھے، انہوں نے کہا انا یا رسول اللہ، کیا وہ خوش نصیب میں ہوں گا جو آن دا بہاف آف پروفٹ قرآن کی تفسیر کے لیے مسلمانوں پہ تلوار اٹھائے گا؟ اچھا، نبی الاسلام نے فرمایا لا، تم نہیں ہو۔ پھر حضرت عمر نے کہا انا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا لا، بلکہ وہ شخص ہے جو میری جوتیاں گانٹ رہا ہے۔ تو صحابہ کرام فوراً دوڑے حضرت علی کی طرف اور کہا کہ آپ کے لیے اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ آن دا بہاف آف پروفٹ
آپ کو مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑے گی جب مسلمانوں کے گروہ باغی ہو جائیں گے. تو حضرت علی جو ہے مسکرا پڑے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں یوں آپ نے امپریشن دیے کہ آپ کو یہ بات پہلے سے پتہ ہے. حضرت علی کو یہ پتا تھا کہ یہ مشکل دور انہی کا ہوگا کہ انہیں مسلمانوں کے خلاف ریٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے تلوار اٹھانی پڑے گی, جو سورہ الحجرات میں ہے کہ اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے اس کے ساتھ قتال کرو یہاں تک کہ وہ توبہ پر آمادہ ہو. تو قرآن کے اس حکم کے اوپر اگر آپ کو پریکٹیکلی کسی خلافت میں عمل نظر آتا ہے نا تو وہ حضرت علی کی خلافت ہے. تمام محدثین اور فقہا یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا دور خلافت ہمارے لیے گائیڈ لائن ہے کہ مسلمان حکومت نے مسلمان رعایا کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے اگر وہ بغاوت پر اتر آئے. اور سیدنا حسین کی پرسنالٹی اس اعتبار سے رول ماڈل ہے کہ اگر مسلمانوں کا حکمران بغاوت پہ اتر آئے تو رعایا نے اس کے ساتھ کیسے ٹریٹ کرنا. کیا بات, دونوں باپ بیٹا زبردست. الحمدللہ. تو سیدنا علی کو یہ بات پتا تھی. نبی الاسلام کی احادیث موجود ہیں. سب سے پہلے آپ جنگ جمل کا جو آپ نے بات کی, جو سیدہ عائشہ طلحہ زبیر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین اور اہل سنت اہل تشیع دونوں متفق ہیں کہ انہیں جو غلط فہمی ہوئی وہ اپنی جگہ حق پہ حضرت علی ہی تھے. اور بخاری میں موجود ہے حضرت عمار بن یاسر کا خطبہ. انہوں نے کہا کہ لوگوں اللہ نے تمہیں آزمایا ہے, ایک طرف دنیا اور آخرت میں نبی کی بیوی عائشہ ہے, ان کا مرتبہ کم نہیں ہوا, وہ آخرت میں بھی بیوی ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے اولو الامر ہیں اور ان کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. اللہ تمہیں آزما رہا ہے کہ تم عائشہ کی اطاعت کرتے ہو یا اللہ کی اطاعت کرتے ہو امیر المومنین کی اطاعت کر کے. رسپیکٹ اپنی جگہ دی, لیکن یہ بتایا کہ اس وقت ریٹ آف دی گورنمنٹ کو وہ آپ نے اسٹیبلش کرنا ہے, وہ تو کرنا ہے. پھر جنگ صفین میں تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت عمار کے بارے میں حضور نے فرمایا تھا عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی, تو نے اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا, وہ جماعت تجھے جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی اس جماعت کو ہم جہنمی نہیں, لیکن چونکہ خلیفہ وقت کے خلاف کھڑا ہونا خود ایک جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے, باقی آخرت کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے. یعنی کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے ہم اسے کہیں گے یہ تمہارا عمل جہنم کی طرف لے جانے والا, جہنمی نہیں ہم کہتے ہیں. یہ دو الگ چیزیں, میں کلیریفائی کر رہا ہوں فقہی پوائنٹ آف ویو سے. حضرت عمار بن یاسر جنگ صفین میں حضرت علی کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے, اور اس کے بعد اسٹیبلش ہو گیا کہ حضرت علی حق پہ ہیں. اور نہروان کے بارے میں تو بخاری مسلم میں ہے کہ خوارج کے خلاف میری امت کا جو گروہ قتال کرے گا وہ پلانٹ ارتھ پہ سب سے بہترین مسلمان ہوں گے, اور وہ حضرت علی کی جماعت تھی جنہوں نے خوارج کے فتنے کو ختم کیا جو مسلمانوں کی تکفیر کرتے تھے. آپ دیکھیں حضرت علی کی تینوں جنگیں جمل صفین نہروان کے اوپر تاریخی روایتیں نہیں ہیں, بخاری مسلم مسند احمد کی احادیث ہے. نبی الاسلام نے ان کو احادیث میں بیان کیا تاکہ حضرت علی پہ جو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے دور خلافت میں 1 انچ بھی زمین فتح نہیں ہوئی, بھائی حضرت علی نے جو ایک ود ان اسٹیٹ اختلافات ہو چکے تھے وہ انہوں نے نبی الاسلام کی ڈیوٹی کو پورا کیا اور اسے اسٹیبلش کیا. ابھی تو میں اس طرف نہیں جا رہا, جو کتنی سنتیں آپ سے پہلے ادوار کے اندر چند گورنروں کی وجہ سے, ہم خلفاء کے بارے میں بات نہیں کر رہے, ان کے چند گورنروں کی وجہ سے کئی سنتیں جو ہے وہ چھوٹ چکی تھی, حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں انہیں اسٹیبلش کیا. جی, حج تمتع کو اسٹیبلش کیا, آج تک امت کر رہی ہے. حضرت علی کا اگر دور خلافت نہ ہوتا تو پچھلے ادوار کے اندر جو چند ایک لوگوں سے مس ہینڈلنگ ہوئی گورنر لیول کے اوپر, خلفاء تو نیک تھے لیکن نچلے لیول کے اوپر جو مس ہینڈلنگ ہوئی ان کی ریمیڈی حضرت علی نے کی ہے, ورنہ اسلام اس فارم میں آپ کو نہ ملتا ہے. اسی کو اگر اب میں آخری پروگرام کے حصے کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں, اگر میں جو اسٹیٹس مین شپ ہے حضرت علی کی, ان کا جو دور خلافت تھا, ایک تو اس میں یہ جو کیوس مسئلے مسائل تھے, پھر جو عدل ہم دیکھتے ہیں علی کا, پھر جس طرح انہوں نے گورنرز تعینات کیے مختلف, جو مالک اشتر کو انہوں نے خط لکھا, ایک پورا چارٹر دیا کہ ریاست کو کیسے رن کرنا چاہیے, اس کے بارے میں کیا دیکھیں. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ نبی الاسلام کے تربیت یافتہ تھے, آپ جب بھی گورنروں کو خط لکھتے تھے تو سب سے ڈومیننٹ چیز اس میں لکھتے تھے نماز کی پابندی. آج بھی نہج البلاغہ میں سیدنا علی کا جو خط موجود ہے اپنے گورنروں کے نام, اس میں نمازوں کی ٹائمنگ بھی انہوں نے لکھی ہے. اور حیران کن بات بتاؤں, 5 نمازوں کی الگ الگ ٹائمنگ لکھی ہوئی ہے. ہم نے جب اہل تشیع علماء سے بات کی, سید جواد نقوی صاحب بڑے ڈومیننٹ ایک پرسنالٹی ہے پاکستان میں, تو انہوں نے کہا کہ ہم اہل تشیع کے ہاں بھی 5 نمازیں الگ وقت میں پڑھنا یہ افضل ہے, 3 اوقات میں پڑھنا یہ جواز ہے. میں نے کہا اگر جواز کی بات ہے وہ تو ہمارے ہاں بھی مسلم شریف میں اوپر تلے 10 احادیث موجود ہیں کہ نبی الاسلام نے بغیر خوف کے, بغیر بارش کے, بغیر سفر کے مدینہ شریف میں نمازوں کو جمع کیا. تو حضرت علی نے نمازوں کے اوقات کے پوائنٹ آف ویو سے, پھر نہج البلاغہ میں آپ کو ڈومیننٹ جو چیز گورنروں کے نام نظر آئے گی نا, وہ
قرآن اور اس کی توحید کا بیان ہے کہ قرآن ہے اصل جو نبی الاسلام نے امت کے لیے چھوڑا ہے، اس کو مضبوطی سے آپ نے پکڑنا ہے، اپنے عقائد اور نظریات کی بنیاد قرآن رکھنی، ظاہر ہے غدیر خون پہ اہل البیت اور قرآن والی بات ہے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اپنے بیٹے امام حسن کے نام وصیت لکھوائی ہے نہج البلاغہ میں، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اے میرے بیٹے حسن، تم اس باپ کی اولاد ہو جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے اور اس ہستی نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ دیکھیں اس میں نصیریہ کا بھی رد ہو گیا، جس طرح ایک شام میں ایک طبقہ پایا جاتا ہے جو نعوذ باللہ حضرت علی کو اللہ کہتے ہیں، تو حضرت علی نہج البلاغہ میں امام حسن کو جو وصیت لکھوا رہے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے فنا ہو جانا ہے، اللہ نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، حسن تجھے جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی ہو صرف اللہ ہی کو پکارنا۔ یہ مکتوب نمبر 31 ہے۔ اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے حسن، یاد رکھنا اللہ کی درگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا، یعنی اس نے یہ بھی مشروع نہیں کیا کہ بیچ میں کسی کو ڈالو، تم ڈائریکٹ اپنے رب سے مانگنا۔ حضرت علی اپنے بیٹوں کی بھی تربیت کر رہے ہیں۔ پھر نبی الاسلام کی میت کے اوپر جو انہوں نے ایک خطبہ دیا ہے، ان کا یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو ہم اب رو رو کے یہاں آنسوؤں کا ذخیرہ آپ کی میت کے اوپر ختم کر دیتے۔ یا رسول اللہ آپ کی موت باقی انبیاء کی سی نہیں ہے، آپ کی موت نے آسمان کا زمین سے رشتہ ختم کر دیا ہے، اب آسمانی خبر کوئی نہیں آئے گی۔ ختم نبوت کو بھی اسٹیبلش کیا کہ کوئی شخص اس میں نقب ڈالنے کی کوشش نہ کرے۔ دیکھیں مولا علی اگر ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس کے بعد کسی کو رائٹ نہیں پہنچتا کہ وہ یہ کہ نبی الاسلام کے بعد کوئی اللہ تعالیٰ کسی کو وحی کر سکتا ہے یا کوئی امتی نبی ہو سکتا ہے یا کوئی اپنے نام کا کلمہ پڑھوا سکتا ہے۔ مولا علی نے تو ہمیشہ اپنے آپ کو رسول اللہ کا خادم کہا۔ چیپٹر کلوز ہو گیا جی چیپٹر کلوز ہو گیا۔ یہ ایک ڈومیننٹ چیز حضرت علی کی زندگی میں آپ کو نظر آئے گی۔ پھر مسلم شریف میں آپ کو حضرت علی نے جو اپنے دور خلافت میں فیصلے کروائے ان کا ذکر ملے گا۔ بخاری شریف کے اندر آتا ہے کہ حضرت علی ظہر سے لے کر مغرب تک کوفے کی جامع مسجد میں بیٹھتے تھے اور لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں خلیفہ وقت بھی ہیں، کتنے محاذوں پہ جنگیں اپنی جگہ، جو ودن مسلمانوں کے اختلاف ہے وہ اپنی جگہ، اور پھر دین بھی سکھا رہے ہیں۔ چونکہ آپ مسجد کوفہ تک پہنچ گئے ہیں، یہیں پہ میں آپ کو لانا چاہتا تھا اور آج کے دن کی مناسبت بھی یہی ہے۔ ایک بریک آپ کی اجازت سے پروگرام کے آخری حصے میں اسی مسجد کوفہ میں مولا علی پر جو ضرب لگائی گئی تھی، ایک بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید۔ یوم علی کا خصوصی پروگرام اور خصوصی نشست انجینئر محمد علی مرزا صاحب کے ساتھ ایک قسط وار اور سلسلہ وار ہم مولا علی کی شخصیت کو ہم نے شروع کیا گفتگو، اور اب پروگرام کے اس آخری حصے میں چونکہ مسجد کوفہ کا ذکر کیا مرزا صاحب نے، تو وہیں پہ 19 رمضان المبارک کو نماز کی حالت میں ان پر ضرب لگائی گئی، اور آج 21 رمضان ان کا یوم شہادت۔ شہادت کی طرف جانے سے پہلے چونکہ مسجد کوفہ میں ہی علی کہا کرتے تھے کہ سلونی سلونی قبل ان تفتونی، کہ مجھ سے پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں۔ اس پہ اگر کچھ آپ کہہ سکیں۔ دیکھیں سیدنا علی کے بارے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ صحابہ کرام کو بھی جو مسائل نہیں پتہ ہوتے تھے حضرت علی کی طرف رجوع لایا کرتے تھے، اور بخاری کے اندر موجود ہے کہ آپ ظہر سے لے کر مغرب کی نماز تک مسجد کوفہ میں لوگوں کو مسائل سکھایا کرتے تھے۔ ایون ایک ساتھی نے تو آ کے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ ہمیں وضو کا طریقہ سکھائیں، تو آپ نے وضو بھی کر کے بتایا، ایک تشت لایا گیا اس میں آپ نے وضو کر کے پورا طریقہ بتایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت جو آپ کو ضرب نماز کی حالت میں لگی، اس میں ایک ہڈن میسج ہے کہ اگرچہ حضرت علی کو پتا تھا کہ ان کی اتنی دشمنیاں ہیں، شریعت کے اگر وہ فتوے پہ عمل کرنا چاہتے تو وہ گھر میں بھی نماز پڑھ سکتے تھے۔ انہوں نے تقوی پہ عمل کیا، نماز کو پرائورٹی کے طور پر، جس طرح ان کی اولاد نے پھر آگے لیگیسی چلائی ہے۔ حسین ابن علی بھی میدان کربلا میں نماز کی حالت میں شہید ہوئے ہیں۔ اور قطع کلامی کی بات، بہت خوبصورت بات کریں۔ اگر میں غلط نہیں ہوں تو جب امام صبح نماز فجر ادا کرنے کے لیے آئے تو ابن ملجم شاید مسجد میں موجود تھا، سو رہا تھا، تو انہوں نے خود شاید اس کو جگایا کہ نماز کا وقت ہے۔ جی دیکھیں نبی اسلام نے پہلے بتا دیا تھا اس حوالے سے۔ سن نسائی الکبریٰ امام نسائی کی کتاب ہے، اس میں یہ حدیث موجود ہے، المستدرک للحاکم کے اندر ہے، اور کتابوں کے اندر نبی الاسلام نے فرمایا تھا حضرت علی اور عمار بن یاسر سے کہ میں تم دونوں کو
انسانی تاریخ کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ انسانی تاریخ کے دو خوش بخت تھے، عمار بن یاسر اور مولا علی، اور کہا کہ تمہیں میں تاریخ انسانی کے دو بڑے بدبختوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ پہلا بدبخت وہ تھا جس نے قوم سمود کی اونٹنی، صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا اور اللہ کا عذاب آ گیا اس قوم کے اوپر، جو قرآن میں ذکر ہوا۔ اور دوسرا تاریخ انسانی میں بدبخت میری امت میں ہوگا، جو اے علی تیرے سر کے خون سے تیری داڑھی کو رنگ دے گا۔ یہ اس امت کا بدبخت ترین انسان ہوگا۔ اور اس میں نے آگے ایڈ کیا ہے، اس کی اینالوجی بنائی ہے، نبی علیہ السلام کی بات حکمت سے خالی نہیں ہوتی۔ جس طرح قوم سمود نے جب اونٹنی کو قتل کیا اللہ کا عذاب آ گیا نا، یہاں پہ اللہ کی جو اونٹنی تھی نا سیدنا علی کی ذات تھی، جب انہیں شہید کیا گیا اس امت پہ بھی اس حوالے سے عذاب آیا کہ دوبارہ ہمیں خلافت نہیں نصیب ہو سکی۔ کتنی ایفرٹ ہم نے پٹ کی ہے، یہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب میں ہے کہ حضرت علی کی قدر نہیں کی گئی جس طرح کرنے کا حق تھا۔ اگرچہ بعد میں اصحاب کو اس چیز کا غم بھی تھا کہ ہمیں حضرت علی کا اس مشکل وقت میں ساتھ دینا چاہیے تھا، جنگ جمل، صفین، نہروان کے موقع پہ ہمیں بالکل نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ عبداللہ ابن عمر کا قول ہے مجموع الزوائد کے اندر، حاکم کے اندر، کہ مجھے کوئی غم نہیں ہے کہ میں نے کوئی نماز روزہ کبھی نہیں چھوڑے، صرف ایک بات کا غم ہے کہ مجھے علی ابن ابی طالب کے ساتھ مل کر باغیوں کے خلاف قتال اس وقت کرنا چاہیے تھا، تاکہ حضرت علی جو ایک کوشش تھے کہ خلافت راشدہ کا نظام نبی الاسلام کے پیٹرن پہ واپس آتا، جو پچھلی حکومت میں گورنروں کی مس ہینڈلنگ کی وجہ سے ایک ڈی ٹریک ہو گیا تھا، وہ امت کو ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا۔ حضرت علی کو جب زخم لگا اس کے بعد آپ ہوش میں تھے، ساتھیوں نے کہا ہم اس شخص کا پورا خاندان ختم کر دیں گے، آپ نے فرمایا نہیں، اسے کھانا بھی۔ یہ آخری سوال میں آپ سے یہ آخری سوال کروں گا، لیکن اس سے پہلے سیکنڈ لاسٹ کوسچن، وہ جو مولا نے کہا کہ فزت برب الکعبہ، کہ آج علی کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم، یہ کیا جملہ ہے؟ دیکھیں ایک مسلمان کی اس سے بڑی کیا خواہش ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں مار دیا جائے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ لیکن حضور کی یہ خواہش پوری نہیں ہوئی۔ وہ اللہ کا ایک ڈومیننٹ رول ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ طے کر لیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے۔ ہمیشہ انبیاء قتل ہوئے ہیں، رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا، کیونکہ رسول تو خود دھمکی لگاتے تھے کہ ہم پر ایمان لاؤ ورنہ بڑے دن کا عذاب تم پہ آئے گا۔ عیسیٰ ابن مریم رسول تھے، اس لیے اللہ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، وہ شہید نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام بھی رسول تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ والی شہادت تو نہیں دینی تھی، آنری طور پہ دی کہ ایک زہر کا اثر عود کرایا، لیکن مولا علی کی خواہش یہ پوری ہو گئی کہ وہ نفس رسول بھی تھے، اس اعتبار سے بھی نبی علیہ السلام کی شہادت ہی ہے وہ، اور حضرت حسین ابن علی کی شہادت بھی نبی علیہ السلام کی شہادت ہے، وہ آگے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں ہو سکتی کہ انسان، بلکہ مسلم میں حدیث ہے کہ جنت میں جانے کے بعد کوئی شخص بھی دنیا میں آنے کی تمنا نہیں کرے گا سوائے اس کے جو اللہ کی راہ میں مارا گیا۔ وہ کہے گا یا اللہ واپس بھیج دے، اللہ کہے گا نہیں یہ میرا رول ہے، واپس نہیں جا سکتے۔ آخری سوال، لمبی نشست ہے، اس کا یہ آخری سوال ذرا سیاسی نوعیت کا سوال ہے، چونکہ آپ نے حوالہ دیا، نہ دیتے تو پھر میں آپ سے سوال بھی نہ کرتا، آپ نے کر دیا تو آپ پھنس گئے۔ جب ابن ملجم گرفتار ہو گیا تو پھر امام نے اپنے دونوں بیٹوں سے یہ وصیت کی کہ اگر تو میں زندہ رہا تو میں اس کا حساب خود کروں گا، لیکن اگر میں زندہ نہ رہا تو چونکہ اس نے مجھے ایک ضرب لگائی تھی، اس کو ایک ہی ضرب لگنی چاہیے۔ یہ جو عدل کا پیمانہ تھا، یہ جو پاکستان میں حالات ہیں، چیزیں ایک عرصے سے چل رہی ہیں کہ پکڑ دھکڑ اور گرفتاریاں اور چیزیں ہیں، یہ غصہ طیش تو حسن اور حسین کو بھی بہت ہو سکتا تھا، وہیں پکڑ کے اس کو ذبح کر دیتے۔ جی یہ میسج کیا پوری امت کے لیے نہیں تھا کہ پوری امت کے لیے میسج ہے، مطلب میں اس کو اوور آل اگر لے جاؤں؟ بالکل اوورآل لے جائیں۔ اور اس میں ایک چیز ایڈ کروں، بعض اوقات شیطان کسی کو وسوسہ دلا سکتا ہے کہ مولا علی تو اہل البیت میں سے تھے اور ان کی تو معافی کی روش ہونی چاہیے، تو قاتل کو معاف کیوں نہیں کیا؟ یہ کو پوچھ سکتا ہے۔ بالکل ہاں، اس لیے معاف نہیں کیا کہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن میں ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، قتل کے بدلے قاتل کو قتل کرنے میں انسانیت کی زندگی چھپی ہے اے عقل مندوں، تاکہ تم بچ جاؤ۔ قرآن نے باقی گناہوں میں کہا کہ معاف کر دو، لیکن قتل کے گناہ میں کہا کہ معافی کی روش نہ اختیار کرو، کیونکہ ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ بھی قرآن میں ہے۔ تو مولا علی نے یہ عدل کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کیا کہ قاتل کو چیپلی نہیں چھوڑنا چاہیے، اس وجہ سے نہیں کہ انہیں اس نے ضرب لگائی تھی، اور پھر وہاں پہ بھی انصاف رکھا کہ ایک کے بدلے ایک ہی ہوگا،
یہ نہیں کہ پورے خاندان کو، ورنہ اس قبائلی سسٹم میں لوگوں کی نسلیں غائب کروا دی جاتی تھی. یہ تو حضرت علی کا ہی حوصلہ تھا. حضرت علی کا تو یہ حوصلہ ہے، انہوں نے اپنے دور خلافت میں خوارج کے بھی وظیفے لگائے ہوئے تھے اور کہا تھا جب تک کہ مسلمانوں کو قتل نہیں کریں گے میں انہیں مسلمانوں کے وظیفے سے دوں گا، اور انہیں مسلمان ٹریٹ کیا. کہا ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، یہ ہمارے بھائی تھے بگوڑے ہو گئے، اور کافر بھی نہیں کہا، منافق بھی نہیں کہا. اب جو آپ نے وہ بات کی، ظاہر ہے یہ تو سبق وہ لوگ حاصل کریں گے جو صرف نام نہاد نسبت اپنی اہل البیت کے ساتھ نہ جوڑیں، بلکہ پریکٹیکلی اس نسبت کا پاس رکھیں. اور یہ حقیقت بات ہے، پاکستان کی تو ہسٹری اس چیز سے عبارت ہے. یہ آج کل جو معاملہ ہے یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ذرا زیادہ ڈومیننٹ ہو گیا اور کچھ زیادہ ہو بھی گیا، ورنہ پہلے بھی یہ کچھ ہوا ہے. ہمارے حکمرانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی قبر و آخرت کی فکر کریں. کرسی ہمیشہ انسان کے پاس نہیں رہتی، غصہ تیش اس کو یہ نہیں آنا چاہیے. انسان کو صبر کرنا چاہیے. اور غصے اور تیش کی جب بات ہو تو مولا علی کا ذکر نہیں آئے گا کہ آپ چڑھ گئے تھے اس کافر کی پیٹھ کے اوپر اور پھر اس کے سینے پہ چڑھ کے جب اس کو مارنے لگے تو اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا. تو کہا میرے عمل میں تو میرا ذاتی غصہ شامل ہے. ادھر گئے، انہوں نے کہا کہ پہلے تو میں اپنی رب کے لیے کر رہا تھا لیکن اب میری اس میں ذات بھی شامل ہو گئی. حالانکہ وہ اس وقت کرتے بھی، ہمیں مولا علی کی نیت پہ کوئی شک نہیں تھا، لیکن انہوں نے ایک میسج دیا ہے کہ ذات کے لیے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے لیے دوستی اور دشمنی کا معیار ہونا چاہیے. میرا خیال ہے یہی آخری 2-3 منٹ حاصل گفتگو تھے. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. 2 گھنٹے کی طویل نشست آپ کے ساتھ رہی. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم صرف یوم علی کو ایک لفظی اور نشستی طور پر ہی نہ ہر سال یاد رکھیں، بلکہ اس پر ان کی زندگی پر عمل کر سکیں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.